آج چونکہ بہت زیادہ ہمارے درمیان عقائد کے اندر انتشارات اور اس مسئلے کو بنیاد بنا کر آج کئی مشہور معروف آستانے، ان کے خطیب، کئی ہمارے واعظین آگ کو ایک معاشرے کے اندر لگا رہے ہیں۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یہ ارشاد گرامی نہج البلاغہ کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ یا ملاحظہ ہمارے اصل نہج البلاغہ جو ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ارشاد گرامی جو ہے وہ صفر نمبر 345 کے اوپر علامہ الردی جو 406 ہجری میں فوت ہو رہے، انہوں نے باقاعدہ آپ کا خط جو ہے وہ یہاں پر ذکر فرمایا ہوا ہے کہ حضور امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ نہج البلاغہ جو دارالفکر العربی بیروت کی شائع کرتا ہے، یہ اصل عربی میں نہج البلاغہ ہے، صفحہ 345 ہے اور آپ کا مکتوب نمبر 290 ہے۔ ہیڈنگ اور عنوان علامہ الشریف الردی نے یہ لگائی ہے، اعلی تشیع امامی اثنا عشری عالم جو 406 ہجری میں فوت ہوئے، اب 1444 سنے ہجری جا رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ 1038 سال اس کی وفات کو ہو چکے ہیں۔ تو نہج البلاغہ میں ومن کتاب اللہ علیہ السلام کتبہ الی اہل الامصار یقص فیہ ما جرى بینہ و بین اہل الصفین، یہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا وہ خط ہے جو آپ نے کتبہ الی اہل الامصار، کہ جب حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکمین کا معاملہ درمیان میں آ گیا، صلح کے لیے مذاکرات چل نکلے، تو آپ نے فرمایا پورے عالم اسلام کی تمام مساجد جہاں جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے میرا یہ خط وہاں پہنچایا جائے، خط کی نقلیں تیار کروا کے ہر جامع مسجد میں آویزاں کر دی جائیں تاکہ پوری امت مسلمہ تک یہ معاملہ پہنچ جائے۔ تو اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا پوری امت اسلامیہ کے نام کہ کانا بدأ امرنا انا التقینا والقوم من اہل الشام، کہ بے شک ہمارا معاملہ اسی طرح آغاز پذیر ہوا ہے کہ صفین کے مقام پر ہم اور اہل شام آپس میں ٹکرا گئے ہیں، تلواروں کے ذریعے ہماری جنگ ہوئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر ہے کہ بے شک ہمارا رب تعالیٰ ایک ہے، جو مجھے لیے پاک کا رب ہے وہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا رب ہے، ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، اور ظاہر ہے کہ بے شک ہمارے نبی علیہ السلام ایک ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور اسلام میں ہماری دعوت بھی ایک ہے۔ جس اسلام کی طرف میں علی پاک بلاتا ہوں میرے مد مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت بھی اسلام میں ایک ہے۔ فرمایا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا یستزیدوننا، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم حضرت معاویہ سے بڑے مومن ہیں، نہ ہی وہ یہ دعویٰ کر سکتے کہ وہ مجھ علی سے بڑے مومن ہیں۔ اب تو یہ کفر و اسلام کا مسئلہ امت میں بنا دیا گیا ہے۔ کئی نوجوان یوٹیوبر اور جناب سوشل میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بغیر تحقیق کے، اور جو بھی حضور مولا کائنات کے مقابلے ان سب پر کفر کے فتوے، رات دن مغلظات گالیاں، اپنا بھی ایمان تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی آزمائش بنے ہوئے۔ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہونے، خود جو حضور ان کریم ہستیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ان سے بڑے مومن ہیں یا وہ ہم سے بڑے مومن ہیں۔ فرمایا الامر واحد، حضرت معاویہ اور ہمارا اول سے لے کر آخر تک معاملہ ایک ہی ایک ہے، الامر واحد الا ما اختلفنا فیہ من دم عثمان، الا یہ کہ حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے خون کے معاملے میں ہمارے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ تو یہ انتظامی نوعیت کا معاملہ ہے، کفر و اسلام کا معاملہ نہیں۔ آج چونکہ بہت زیادہ ہمارے درمیان عقائد کے اندر انتشارات اور اس مسئلے کو بنیاد بنا کر آج کئی مشہور معروف آستانے، ان کے خطیب، کئی ہمارے واعظین آگ کو ایک معاشرے کے اندر لگا رہے ہیں۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کی تعلیمات میرات العاشقین میں اعلیٰ حضرت سیالوی علیہ رحمت نے فرمایا حق حضور مولا کائنات کے ساتھ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا سرزد ہوئی ہے، لیکن فرمایا اللہ کا قرب اس وقت تک کسی درویش کو مل ہی نہیں سکتا جب تک نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کا مکمل پاک نہیں ہوگا۔
الاسلام والمسلمین غریب نواز قدس سر العزیز کی مسائل قبریہ اللہ جی آپ وہ ملاحظہ فرما لیجیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اصحاب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اصحاب جمل کے متعلق حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے کیسی ہماری نورانی رہنمائی. تو جتنے بھی حضور پیر سیال لاجپال کے دروازے عالی سے اور در اقدس سے وابستہ ہم لوگ ہیں، ادب کی ہمیں تعلیم ہے. کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں، انتظامی معاملہ آپ کے علم میں ہو.